اس لیے ایک اللہ والے اپنے کسی مرید کے پاس گئے تو انہوں نے مختلف کھانے لگائے. ایک کھانے کے بارے میں انہوں نے دیکھا تو حضرت نے فرمایا ارے تمہارے گھر سے کب سے یہ سور کی بدبو آنا شروع ہو گئی, تمہارے گھر میں خنزیر کب سے داخل ہونا شروع ہو گئے. یا اللہ یہ کیا بات. اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, تو اس نے کہا جی ہاں غلطی ہو گئی ہے. کیا کہا ہماری جو پڑوسن ہے اس نے ہمیں کہا جب بھی آپ کے پیر صاحب آئیں, پیر وہ ہے جو صحیح راستہ بتائے, حلال حرام کی تمیز بتائے, وہ ہے اللہ والا. ایسے اللہ والے نہیں جو ہر چہ آمد فنا در فنا, جہاں جو بھی آئے وہ فنا ہی فنا ہو, یہ والا معاملہ نہیں ہے. تو وہ اللہ والے نے کہا, جب ان کو کہا تو وہ حیران ہو گئے. اس نے اپنی بیوی سے کہا, بیوی نے کہا کہ پڑوسن جو ہے ہماری, اس پڑوسن نے مجھے کہا جب بھی آپ کے پاس یہ اللہ والے جو آپ کے شیخ ہیں یہ آئیں تو آپ مجھے بتانا, میں دعوت کروں گی, میں بھی اپنا حصہ ملانا چاہتی ہوں. تو یہ اس کے گھر کا کھانا ہے. معلوم ہوا ان کے شوہر کی کمائی صحیح ہے لیکن اپنے پیسے انہوں نے بینک میں رکھے ہیں, وہ سودی اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, اس کا یہ کھانا پکایا. اس لیے اس اللہ والے نے کہا مجھے تمہارے کھانے سے خنزیر کی بدبو آ رہی ہے, تمہارے گھر میں خنزیر کب سے آنا شروع ہو گئے. میرے محترم عزیزو, اولاد پر انسان محنت کرے, اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرے. کھیتیاں ہیں تو کھیتیوں سے غلے صحیح نکلیں. وقدموا لانفسکم, اولاد کی صحیح تربیت کرے. بور تو نہیں ہو رہے, اور تو کھانا زیادہ کھا لینا. اگلی بات عرض کروں, ایک اسی زمانے کی بات عرض کر دوں کہ ایک اسکول کے اندر, میرا محترم یہ باتیں بہت قیمتی ہے ہمارے اکابر کی, اسے پلے باندھے. اسکول کے اندر ایک ٹیچر, اسلامیات کے ٹیچر تھے, تو انہوں نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ بتائیں بھائی قرآن کریم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اس نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے, اللہ کے آخری نبی کا نام کیا ہے. پہلے اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا تھا, اب تو کیا قادیانیت کی محنتیں ہو رہی ہیں اسکولوں میں, اب تو ختم نبوت کے سلسلے کاٹے جا رہے ہیں. جو بدبخت اس میں تعاون کرے گا اللہ کے نبی کی سفارش سے محروم ہوگا. بھائی جو بھی محنت کرے گا, یہ پیسے عارضی ہیں بھائی, دنیا کی نوکری عارضی ہے, دنیا کا منصب عارضی ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا پلو تھام لو, اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے, آخرت میں بھی دیں گے. تو اس استاد نے کہا آخری نبی کا نام کیا ہے. ایک لڑکے سے پوچھا, اس کا نام احمد تھا. وہ خاموش. نہیں بلکہ ہوا یہ کہ وہ ہے نا شعر, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. ہاں یہ شعر پوچھا کہ بھائی یہ شعر پڑھو, تو اس لڑکے نے شعر پڑھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. والا نہیں کہا. استاد نے کہا بیٹا شعر کے اندر والا لکھا ہوا, والا پڑھو. اس طالب علم نے پھر والے پڑھا, والا نہیں پڑھا. استاد نے ڈانٹا کہ استاد کی بات نہیں مانتے ہو. بچہ خاموش, کچھ نہیں کہا استاد کے سامنے. بچے کو سمجھا دیا. اب ایک اسکول کے اندر پروگرام تھا, بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. اس لڑکے کو آگے کیا, احمد آ جاؤ سناؤ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. اب بچے نے سنا دیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. اب وہ جو ان کا اسسٹنٹ تھا اس نے ڈانٹا. آیا جب مائک پر آیا, اس نے استاد کی بھی سرزنش کی اور اس کو بھی ڈانٹا کہ کیسے طالب علم آپ نے بنائے ہوئے ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے ہیں, یہ والا ہے یہ والے ہیں. استاد نے کہا میں نے ان کو سمجھایا تھا. تو استاد کو سب کے سامنے ذلیل کیا اس نے. خیر بات آئی گئی ہوگی, اگلے سال یہ اگلے درجے میں آیا, اگلی کلاس میں آیا. تو اس استاد کا تو پیریڈ نہیں تھا. میٹرک والے جو تھے, میتھ والے استاد, ان کا گھنٹہ خالی تھا پہلا, ایک گھنٹہ وہ اس میں نہیں آئے. تو بڑے جو ہیڈ تھے انہوں نے اس ٹیچر کو, جو اسلامیات والے تھے, ان سے کہا یار بچے ویسی کھیل رہے ہوں گے, آپ ویسی چلے جائے ذرا. اس کے بعد ہاف ٹائم ہونا تھا. اب یہ آیا, یہ پچھلے سال والا ہی ٹیچر, اور وہی اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس کو کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے. بچہ خاموش, اسی سے جسے پچھلے سال پوچھا تھا, خاموش. نام, حالانکہ استاد کو پتہ ہے کہ اس کا نام احمد ہے, نام نہیں بتا رہا. پھر پوچھا نام بتاؤ, نہیں بتایا. استاد نے کھڑا کیا, اس کو ڈانٹا, زد و کوب کیا, لیکن نام نہیں بتایا. ہاف ٹائم ہو گیا, استاد چلے گئے. لڑکوں نے کہا یار اتنا جو پوزیشن ہولڈر لڑکا ہے کہ اس کی پوزیشن آتی ہے, اتنے اچھے نمبر آتے ہیں, اتنے اچھے مارکس اس کے وہ لیتے ہیں, یہ کیا ہو گیا اسے. تو پھر خیر یہ لڑکا اس کو کچھ نہیں کہا. استاد کا دل میں ادب تھا, ایک وجہ سے نہیں کہا تھا, وہ وجہ میں عرض کر رہا ہوں. واپس آئے. اب استاد نے کہا بھائی تمہارا نام کیا, کہ جی میرا نام احمد ہے. اس نے کہا وہ بھلے شاہ پہلے کیوں نہیں بتایا تو نے,
کہا جی استاد جی پہلے میرا وضو نہیں تھا، میں محمد کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا۔ یہ مائیں سکھاتی ہیں۔ آج کل ہم چلے گئے یار وہ نماز کے لیے، یار وہ کپڑے ناپاک ہے، مسلمان بھی ناپاک کپڑوں میں گھومتا ہے، اور اگر اس کو کہو کسی دعوت میں چل، ہاں بس 5 منٹ میں کپڑے بدل کر آیا، اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسروں کی جب شادیوں اور دعوتوں میں جاتے کہ 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں، یعنی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اللہ فرماتے جاؤ تمہیں میں ذلیل کر کے دکھاؤں گا، میرے نزدیک تمہاری بھی کوئی اہمیت نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ استاد نے کہا تم نے پچھلے سال میں نے ایک شعر کا کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ آپ نے والے کہا، والا کیوں نہیں کہا؟ کہا جی میرے جو والد صاحب ہیں، میرے والد صاحب نے مجھے مرتے دم یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، اس لیے نبی والا نہیں نبی والے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا باریک نقطہ یہ والد سکھائے گا، تب جب اس کے دل کے اندر کیا ہوگی بھائی؟ اسلام کی، رسول اللہ کی سنت ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنت ہوگی، قدر ہوگی۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اپنے بچوں کو غیروں کا نقال نہ بنائیں، غیروں کی نقالیاں کرانا نہ سکھائیں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سکھائیں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کروں کہ ایک لڑکا تھا، مسلمان تھا، یہ ایک آج عصر میں جو واقعہ سنا اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ اسے جب قبرستان میں دفنایا گیا، کسی وجہ سے کسی کے کوئی چیز قبر میں گر گئی، بعد میں جب قبر سے اس کی قبر کھودی گئی، بچہ غائب، لڑکا غائب اس قبر سے۔ یا اللہ یہ لڑکا کہاں گیا؟ پتہ چلا کہ یہ لڑکا جو ہے نا، اس کی اہلیہ نے کہا جب یہ ہم جو ہے ملاپ ہوتا تھا، اس کے بعد جب غسل کرنے کا وقت آتا تو یہ کہتا عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ملاپ کے بعد غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اب یہ ہمارے مذہب میں غسل کی جو ہے نا وہ حاجت ہوتی ہے، غسل کرنے کو ضروری سمجھا گیا۔ اس اللہ کے حکم کو یہ ناقدری سے دیکھتا تھا، اللہ نے مسلمانوں کے قبرستان سے ہی اس کی لاش نکال دی بھائی۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، دوبارہ نقطے پر آ جاؤں کہ بیویوں کو انسان عزت دے، پھر دیکھے کیسا کام کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ پچھلی دفعہ پڑھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہی ہیں، سارے ولی نبی کی جوتوں پر قربان، حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حمیرہ، پیار سے حمیرہ کہتے تھے، نام عائشہ تھا، محبت کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا جو میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہو، کہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، اے حمیرہ، تو جب حمیرہ کا لفظ کہا تو کہا کہ مجھے یہ پانی دو، جس پیالے میں آپ نے پانی پیا ہے یہ والا پانی مجھے دو، اور اس جگہ ہونٹ لگائے جہاں سے اما عائشہ نے پانی پی۔ حالانکہ دیکھیں نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، بڑے ہیں، ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ وہاں سے لگائے۔ نبی بتانے لگے کہ یہ عورت کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان دل جوئی کرے۔ جب عورت کو انسان اتنا پیار دے گا، خدا کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمارے گھر سے جانے کے بعد ہماری امانت میں خیانت کرے۔ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو دین پر قربان کرنا ہے۔ آپ آج پوچھیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا فلاں بنے گا، اچھا بننا، لیکن سب سے پہلے اسے نبی کا امتی بنانا سکھائیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 بیٹے تھے ان کے، چاروں شہید ہو گئے، اور بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کھانے پر بٹھا کر یہ کہتی تھی اور تم اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، نہ تمہارے ماموں کے ساتھ خیانت کی، نہ تمہارے باپ کا سر نیچے جھکایا میں نے۔ تو بچے جب بڑے ہو گئے کہ اماں جان آپ ہم سے یہ کہا کرتی تھی، کیا مطلب؟ کہا جب شادی شدہ نہیں تھی تو تمہارے ماموں کی کسٹڈی میں تھی، ان کی زیر کفالت تھی، تو کبھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں نبھائے، اور جب تمہارے والد کے نکاح میں آ گئی، ان کے علاوہ کوئی کسی کی طرف میرا دماغ اور میرا ذہن نہیں گیا، اس لیے نہ تمہارے والد کے ساتھ خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کے ساتھ میں نے کیا ہے خیانت کی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں تم میرے چاروں کے چاروں بیٹے اللہ کے نام پر کیا ہو جاؤ،
قربان ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ اور بیٹا یاد رکھنا، میں چاہتی ہوں کہ تم شہید ہوگے، قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں شہیدوں کی مائیں جن شہیدوں نے اللہ کے نام اپنے جسموں کو چھلنی کروایا؟ میں فخر سے مجمع سے اٹھ کر بتاؤں گی، میں ہوں 4 بچوں کی، 4 اڑیل بچوں کی، 4 نوجوانوں کی ماں جنہوں نے اے اللہ آپ کے نام اپنے جسم کو چھلنی کروایا۔ میں فخر سے اللہ کو بتا سکوں گی۔ او بیٹا، سینے پر تیر کھانا، اگر تم نے پیٹھ کے پیچھے تیر کھائے یعنی بھاگتے ہوئے تیر کھائے تو میں اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔